کی چاند کی فکر اس لیے کہ بھائی عبادت کرنا ہے. تمہاری ہر عبادت ہے چاند سے، ہے نا. محرم کی پہلی منگل کو ہو گئی، لوگ سمجھ لیتے شاید بدھ کو پہلی محرم ہوگی. کیوں؟ چاند پہلے ہو گیا. تو محرم چاند سے، عید الفطر چاند سے، عید الاضحیٰ چاند سے، رمضان کا مہینہ چاند سے. حالانکہ یہ سب عبادتیں نیچے ہیں، نماز اس سے اوپر ہے. قیامت میں کہتے ہیں سب سے پہلے کس کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ نماز کے بارے میں. یہ نماز چاند سے نہیں ہے، یہ ہے سورج سے. سورج نہیں نکلا پڑھ نماز فجر، سورج پہنچ گیا نصف النہار پہ، وقت ہو گیا نماز کا. ڈھلنے لگا عصر پر، ڈوب گیا مغرب پر، اندھیرا پھیلنے لگا عشاء پر. یہ روشنی اندھیرے کس سے ہو رہے ہیں؟ سورج سے. یہ وقت کس سے معین ہو رہے ہیں؟ سورج سے. چاند سے کیوں نہیں میرے معبود؟ تیری ہر عبادت تو چاند سے، نماز والی عبادت سورج سے کیوں؟ کہ اس لیے وہ زندگی میں ایک مرتبہ، کوئی سال میں ایک مرتبہ، یہ دن میں 5 مرتبہ. بھائی سورج سے کیوں؟ کہ اس لیے چاند نکلے گا مہینے کے بعد، سورج صبح نکلے گا شام کو ڈوبے گا، کبھی کمال پہ پہنچے گا پھر زوال پہ پہنچے گا. اس انداز سے اس لیے کہہ رہے ہیں ہر وقت نماز پڑھ. اور معبود اگر نماز قبول نہ ہوئی کہ اگر درود نہ پڑھا تو نماز قبول نہیں ہوگی. تو وہ وقت سورج نے ایسے بنائے، یہاں ہے رات، مشرق بعید میں دن، کسی ملک میں دوپہر. تو تم عشاء پڑھ کے بیٹھے ہو، کہیں پر فجر کی تیاری ہے، کہیں پر ظہر پڑھی جا رہی ہے، کہیں عصر پڑھی جا رہی ہے. چاہتا یہ ہے دنیا میں کائنات کے ہر گوشے میں ہر وقت محمد و آل محمد درود بھیجا جاتا ہے. تو آپ سمجھے عبادت کا آغاز درود، انجام اختتام درود. ہر سورے کو کر لینا چوائس کے ساتھ. سورہ فاتحہ پڑھی، دوسرا کچھ پڑھو، لیکن درود پڑھے بغیر نہ اٹھنا. درود ضروری. کیوں؟ اس لیے اب تھوڑی سی توجہ کرنا. درود اول و آخر کا پتہ دیتا ہے، اول و آخر جز اور کل کا پتہ دیتا ہے. یہ اول کیا ہے، آخر کیا ہے؟ سورہ حشر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے. کون؟ ہوا. ہوا قل ہوا، قل هو اللہ احد پڑھتے ہو نا. تو ہوا اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی. میں عالم تصور میں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پہنچا. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا اول کیا ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. اب رضا جیلانی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، اب آج میں اول ما خلق اللہ نوری. پہلی بات یہ نہیں فرمایا اللہ نے مجھے نور سے خلق کیا، فرمایا اللہ نے سب سے پہلے اول میرے نور کو خلق کیا. لیکن بات ہوگی نا مشکل. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہاں رسول کہہ رہے ہیں اول
ما خلق اللہ نوری، تو اول کون؟ بولے گے لطف آئے گا، تو اول کون؟ اللہ یا محمد؟ حضور بھی جانتے تھے، آواز دی تو سمجھا نہیں ہے، اول اول بلا اول، وہ اول ہے بلا اول، کیا مطلب ہے؟ وہ اول ہے لیکن عددی اول نہیں ہے، وہ اول ہے لیکن ملفوظی اول نہیں ہے، عددی اول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ عدد کر دیتا ہے محدود، عدد اور یہ اور، ذات اور صفت اور، تو اول اس کا اول ہونا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا نشان ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ایک ہے مگر گنتی والا ایک نہیں، اور تم کس ایک کو جانتے ہو جو گنتی کے ساتھ ہو؟ تو پروردگار پھر کیا ہوا کہ سمجھے نہیں؟ ہم نے کہا کن تو کنزم مخفیہ، میں اول بلا عدد، بلا قید، بلا قیود، کسی بھی قدغن اور کسی بھی پابندی سے آزاد، میں نے ایک اول کو خلق کیا جو مجھ اول کو سمجھا سکے۔ بھائی دیکھیے ڈاکٹر صاحب پہنچ گئے اور مجھے اب کچھ کہنا پڑے گا۔ میں نے اس کو خلق کیا، اول بنایا تاکہ مجھ اول کو سمجھا سکے۔ تو میں کون ہوں؟ اب جو حضرات اکیلے رہ گئے اس وقت، میں کون ہوں؟ میں ہوں صاحب قدرت۔ میری قدرت تم کو کیسے نظر آئے گی؟ لہذا ساری قدرتیں اس اول کو دے رہا ہوں، لیکن تم ہو ایسے کہ تم اپنے نقص کی وجہ سے مجھ تک نہیں آ سکتے، میں اپنے کمال کی وجہ سے تم تک نہیں آ سکتا، لہذا مجبوری تمہاری ہے کہ مجھے اس کو جسد بھی دینا ہے، بدن بھی دینا ہے، بدن دینا ہے تو اس کو بشر بھی بننا ہے، عبد بھی بننا ہے، لہذا اب میں نے محمد میں تمہارے عجز کو بھی رکھنا ہے، اپنی قدرت کو بھی رکھنا ہے۔ اب دیکھو محمد والے محمد کی بڑی مشکل یہی تھی کہ ایک وقت پر ان کو قدرت کا مظاہرہ بھی کرنا تھا اور عاجزی کا بھی، ہے نا مشکل بات؟ تو قدرت ایسی تھی کہ انگلی اٹھائی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور کبھی دنیا نے ایسا دیکھا کہ ان کے نالین خون سے بھر گئے۔ ایک سوال 2-3 ہفتے سے ہمارے درس میں آ رہا تھا اور میں ہمیشہ اسے چھوڑ کے گزرتا رہا ہوں۔ بھائی دیکھیے وجہ یہ کہ اتنے کمال کے باوجود، اور شاید وضاحت آج بھی نہ کر پاؤں، کل یا پرسوں انشاءاللہ وعدہ، اتنے کمال کے باوجود دنیا میں تم کو کوئی نہ ملے گا جس نے محمد کو خدا کہا ہو۔ ہے نا؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی غور کیا؟ بھائی وہاں عجز بھی، کمال بھی، قدرت بھی، قدرت دکھانی ہے اس لیے کہ بتا سکے اس کو پہچانوا رہا ہوں، اور عبد بن جانا اس لیے کہ تم یہ نہ کہو کہ یہ ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، کہ بس ہم نے اس کو 2 جنبے دے دیے ہیں، ابھی آتا ہوں، 2 جنبے دے دیے ہیں، ایک جنبہ لطیف دیا ہے، ایک جنبہ کثیف دیا ہے،
کیوں؟ تاکہ ہمارا نور منعکس ہو سکے، ہمارے نور کا ریفلیکشن ہو سکے. ریفلیکشن ہوتا ہی اس چیز سے ہے جس کی ایک سطح پہ روشن ہو، جس کی ایک سطح پہ پالش ہو. اس شیشے میں امیج بنتا ہے، ورنہ امیج نہیں بن سکتا. کہ چونکہ چاہتا تو میرا نور منعکس ہو، اس لیے ایک جنبہ بشری دیا، ایک جنبہ لطیف دیا. جب اپنے رخ سے دیکھو اپنے جیسا بشر نظر آئے، جب میرے رخ سے دیکھو تو خالق کا جلوہ نظر آئے. بات آپ تک پہنچی نا؟ تو اس لیے اس کو بنایا اور پھر کمال یہ دیا کہ اگرچہ کہ تو بشر ہے لیکن ایسا بشر ہے کہ دوسرا بشر کو یہ تیرے جیسا نہیں ہے. ایک آیت ہے جس کو لوگوں نے ہمیشہ اس بات کے لیے استعمال کیا ہے کہ رسول ہمارے جیسا ہے، حالانکہ اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول تمہارے جیسا نہیں، تم رسول جیسے نہیں. انما انا بشر مثلکم. انما جس چیز میں لگ جاتا ہے نا تو انما ہوتا ہے ایک لاک، حرف حصر کہتے ہیں اس کو اصطلاح میں. انما المشرکون نجس. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. کیا مطلب ہے یہاں پر؟ مطلب یہ نجس تو اور بھی ہیں. انما المشرکون نجس، جیسے نجس مشرک ہیں ایسا کوئی اور نہیں. بھائی گندگیاں تو اور بھی ہیں لیکن جیسے مردار اور لحم الخنزیر ہے ایسا کوئی اور نہیں. انما انا بشر مثلکم، بشر تو تم بھی ہو لیکن جیسا بشر محمد ہے ایسا کوئی اور نہیں. معبود کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم وہ ہو جو مادے کا جز ہو، یہ وہ ہے جو تم مادے کا جز ہو، یہ کل ہے. کل کی گفتگو ہے ذہن میں، یاسین تک پہنچایا تھا نا ہم نے. اچھا، تو کہتے ہیں کہ انسان بنا 4 چیزوں سے. مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن چلو اس وقت مانتا ہوں 4 چیزیں: آگ، ہوا، مٹی اور پانی. ٹورنیڈو میں یہ وہ کیوں جاتا ہے؟ ہوا سے تو بنا ہی ہے. پانی میں ڈوب کیوں جاتا ہے؟ بنا تو پانی سے ہے. پوچھا تھا نا کسی نے، یاد ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب کہ سوال ہوا تھا نا کہ بھائی شیطان جب آگ سے بنا ہے تو آگ میں جلے گا کیسے؟ اور جواب دیا تھا صادق آل محمد نے. ہے نا؟ تو بھائی جب تم مٹی سے بنے ہو تو مٹی میں گل سڑ کیوں جاتے ہو؟ پانی میں بنے ہو پانی میں ڈوب کیوں جاتے ہو؟ ہوا سے بنے ہو ہوا میں اڑتے کیوں ہو؟ آگ سے بنے ہو آگ سے جلتے کیوں ہو؟ اس لیے کہ آگ ہے کل، تم ہو جز. محمد مصطفیٰ ہے کل، آگ ہے جز. اس وقت تھا جب نہ آگ تھی نہ ہوا. اس لیے کہا یاسین، اے وہ ذات جس کا باطن بھی ایسا جیسا ظاہر، جس کا جسم بھی ویسا پاک جیسی روح، جس کا جسم بھی ویسا ہی بیدار جیسی روح. اچھا، اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کسی عمارت کی چھت پر بغیر سیڑھی کے پہنچ جائیے. پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں نا. کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اس لیے کہ جسم مجبور ہے. تمہارا ظاہر اور ہے
تمہارا باطن اور ہے، جس کا ظاہر و باطن ایک تھا، رات کی تاریکی میں زنجیریں در ہلتی رہی، بستر گرم رہا، وضو کا پانی بہتا رہا، وہ گیا بھی اور ابھی گیا۔ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا تو سرکار گئے کہاں تھے؟ وہ جتنی بات میں نے کہہ دی ہے آپ جیسے حضرات کے لیے تو ضرورت سے زیادہ تھی کہ سمجھ جائیں گے کس واقعے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ کس واقعے کی؟ معراج کی۔ تو گئے کیوں تھے معراج پر؟ اب میں اپنا موقف نہیں دے رہا ہوں، ملت کا موقف یہ ہے کہ آپ اللہ سے ملنے گئے تھے۔ چلو کبھی کبھی جمہوریت قبول کرنے میں حرج کیا ہے؟ چلو وہ اللہ سے ملنے گئے تھے، وہ یار جہاں تک جائیں گے وہاں ہوگا اللہ، جہاں تک حضور جائیں گے وہاں اللہ ہوگا۔ حضور کہاں جائیں گے؟ اللہ کو دیکھنے، اللہ سے ملنے، تو جہاں اللہ ہوگا وہاں حضور پہنچیں گے۔ اب جہاں تک سفر معراج کی آخری حد ہے وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، یہ جو قرآن میں وحی آتی ہے، جو قرآن کی آیات ہیں، یہ وحی آتی ہے کہاں سے آتی ہے؟ اللہ سے آتی ہے۔ کون لاتا ہے؟ جبریل لاتا ہے۔ جبریل لاتا ہے وحی، کس سے لاتا ہے جبریل؟ کسی مولوی سے، محدث سے، مفتی سے، مفتوی سے؟ اللہ سے۔ گویا کہ اب حضور وہاں جائیں گے، میرا ساتھ دینا بھائی، حضور وہاں جائیں گے جہاں سے جبریل وحی لاتا ہے۔ اب چلے دونوں ساتھ ساتھ، ایک منزل آئے گا، چلو نا۔ جبریل نے کہا بھئی یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا، آگے بڑھوں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ جبریل محمد ساتھ ہے، جلے گا کیسے؟ کہا مقام محمد آشنا ہونا چاہیے، ساتھ ہو یا دور۔ تو اب حضور گئے، جبریل پیچھے رہ گئے، ٹھیک ہے؟ اچھا تو اب جبریل تو رہ گئے پیچھے، رسول اللہ گئے اور اللہ کی زیارت کری۔ جس اللہ سے جبریل وہی لاتا ہے اس اللہ تک جبریل تو جا ہی نہیں سکتا۔ کوئی بٹھا دیجیے۔ محمد علی محمد ہے نا؟ تو جبریل تو وہاں تک جا ہی نہیں سکتا۔ تو میرا سوال ملت اسلامیہ سے صرف اتنا ہے، جبریل وہی کہاں سے لاتا ہے؟ مشکل میں نے کہا نا ہماری یہ کہ آپ لکھیں تاریخ، میں کہوں تو بڑا منزلیں کیسے مل جاتی ہیں۔ اور کہنے لگے کہ صاحب یہ تو وہ باتیں ہو گئی، آپ حد سے بڑھا دیا آپ نے۔ اچھا تو اللہ کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ تو میں کسی سے کہوں جاؤ بھائی ایک ایسا ہی گلاس بنا کے لے آؤ، وہ کہ صاحب کہ دوسرا گلاس جو ہے میں نے کہا صاحب یہ تو اس حد سے جو ہم نے بتائی تھی بڑھ گئی۔ کیسے بڑھ گئی؟ کہ آپ کو اس کی حد معلوم تھی۔ اللہ سے بڑھنے کے لیے تو ضروری ہے نا وہ پہلے معلوم تو اللہ کی حد کیا ہے۔ کریں گے اس مسئلے کو انشاءاللہ، ابھی تو میں نے صرف آپ کو متوجہ کیا ہے۔ تو جبریل وہی کہاں سے آتا ہے؟ تو پھر معراج کیا ہے؟ جبریل گیا کہاں؟ اور پھر پوچھو رسول نے دیکھا کسے؟
تو یا تو یہ مانو کہ رسول جس کو دیکھنے گئے تھے وہ اور ہے، اللہ اور ہے، محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا پھر نصیری کے عقیدے کو قبول کرو. جہاں تک میرا تعلق ہے میں نصیری کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن ملاتے چلو جز کو کل کے ساتھ. دیکھیے وقت ہو گیا پورا لیکن میں نہیں پڑھوں گا. محمد وآل ہے کیا عزیزو؟ دیکھو بس حل نکال رہا ہوں. 3 زمانے ہیں، 3 وقت ہیں. ایک کو کہتے ہیں زمانہ، زمانہ جز ہے. ایک کو کہتے ہیں دہر، یہ دوسرا جز ہے. پھر دہر کے بعد سرمد، یہ تیسرا جز ہے. یہ تینوں جز مل جائیں وقت کل ہے. آیت پڑھ، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کب ترجمہ کرتے ہیں انسان پر ایک ایسا وقت گزرا کہ ذکر کے قابل نہ تھا. نہیں بھائی، حل عطا، کیا انسان پر ایسا وقت گزرا؟ معلوم ہوتا ہے کسی ایسے انسان کی بات ہے جو زمانے میں بھی ہے اور دہر میں بھی ہے. اب وقت کی کیا ڈائمینشن ہے؟ دیکھیے میں سامعین کے مزاج کے تعامل کو دیکھتے ہوئے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا تو تھوڑا سا فرق کیا ہے ان تینوں چیزوں میں، زمانے میں، دہر میں؟ اور یاد رکھنا وہ انسان جو کل کا مالک ہے وہ دہر میں بھی تھا، تم زمانے میں ہو. چونکہ زمانے میں ہو اس لیے زمانے کے ہاتھوں مجبور ہو. شام ہو گئی، مصروف رہے، نماز نہ پڑھ سکے، سورج ڈوبے. کیوں؟ زمانہ حاکم ہے، تم محکوم ہو. جو زمانے کا محکوم ہے وہ سورج کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، جو حاکم ہے وہ سورج کو حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب جب حضور معراج پر تشریف لے گئے تو آپ زمانے میں تھے. روایتوں میں نہیں جا رہا ہوں، نہ ہی معراج پڑھنی ہے، تو آپ ہر زمانے میں تھے. زمانہ، دہر، سرمد، یہ 3 لفظ یاد رہیں تو مزہ آئے گا، تو بات پہنچے گی. زمانہ وہ جس میں جسم روح کے ساتھ موجود ہو. دہر جس میں جسم رہ جائے اور روح جا سکے. سرمد کہ روح بھی پیچھے رہ جائے، صرف اصل جا سکے. اب سمجھے جبریل نہیں آئے وہاں پر. اب سفر معراج کا آغاز ہوا، زمانہ ہے، جسم بھی روح بھی. بھائی زمانے کی حد آئی، جسم کو چھوڑا. اب دونوں روحانی، دونوں ملکوتی، دونوں نوری آگے بڑھے. اس وقت معاف کر دینا لیکن آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، محمد مصطفیٰ نوری نہیں، محمد مصطفیٰ نورانی نہیں، محمد مصطفیٰ نور ہے. اس میں کیا فرق ہوتا ہے کل بات کروں گا. اچھا اب وہاں چلے، دہر میں پہنچے، جسم پیچھے، اب آگے بڑھے، حقیقت آگے بڑھ رہی ہے. یہاں تک کہ جب سرمت پہ پہنچے تو روح بھی رہ گئی. اب کون جائے گا؟ اصل. اب کون جائے گا؟ اصل جائے گا، حقیقتیں جائیں گی.
اب وہ جائے گا جو کل ہوگا، کل کی حقیقت ہوگی. اب آگے بڑھے. میں سوچ رہا تھا پڑھتے ہوئے کہ اب حضور نے جوتے اتارے ہوں گے، کیونکہ سنت قرآن یہی ہے. جب موسیٰ گئے تھے تو کہا فقلا نالک انک بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ جوتے اتارو، مقدس وادی میں آ گئے. یہاں آواز آئی ادرم منی، محمد دیر نہ کرو، آگے بڑھو، مجھ سے قریب ہو جائے. میں جوتوں سمیت ہی آ جاؤں نا. پروردگار یہ جوتوں سمیت کیوں؟ کل تو تم نے کہا تھا کہ جوتے جوتے ہوتے ہیں، نبی نبی ہوتا ہے، کہ سمجھے نہیں. موسیٰ کو اس لیے کہا تھا جوتے اتار تاکہ موسیٰ کے تلوے مقدس وادی سے برکت حاصل کر سکے. محمد کو کہا جوتوں سمیت تاکہ عرش کے ذرے محمد مصطفیٰ کی جوتی سے برکت حاصل کرے. اچھا تو کتنی چیزیں پیچھے چھوڑ کے آئے ہم. زمانہ پیچھے، دیر پیچھے، جسم پیچھے، روح پیچھے، صرف اصل ہے نا. اب آپ سے کہوں آدم نیچے، محمد مصطفیٰ کے نالین اوپر. نوح نیچے، محمد مصطفیٰ کے نالین اوپر. ابراہیم نیچے، محمد مصطفیٰ کے جوتے اوپر. موسیٰ نیچے، محمد مصطفیٰ کے جوتیاں اوپر. عیسیٰ نیچے، محمد مصطفیٰ کے نالین اوپر. خانہ کعبہ نیچے، محمد مصطفیٰ کے جوتے اوپر. بھائی سب کچھ نیچے رہ گیا نا. سب کچھ نیچے، کائنات کی اصل محمد اوپر. اب ایک دن ہم نے دیکھا کوئی ایسا تھا اپنے قدموں کے ساتھ محمد کے زوج پر. تو میں کہوں اصل کائنات کون ہے؟ نہیں میں یاد دلا رہا ہوں. میں نے گزشتہ برس کہا تھا مفت جنا کھولنا، مولا کائنات کی زیارت پڑھنا. السلام علی الاصل القدیم. تو قدیم کون؟ اللہ. یہ علی کون ہے؟ قدیم کی اصل. اب سمجھ رہے ہیں توحید کیا ہے؟ توحید کو تو سمجھے گا وہی جو علی کا دیوانہ ہوگا. اور جتنا توحید کا یقین ہوگا اتنی ہی علی سے محبت ہوگی. تو لکھا ہے انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہ حضور کا سایہ نہیں ہوتا تھا. کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کہ حضور جاتے تھے اصحاب کے ساتھ بے ادبی نہ ہو. اصحاب کا حلقہ ہے، کسی کا پیر آ جائے گا تو اللہ نہیں چاہتا اس کے حبیب کے سائے پر بھی کسی کا قدم آئے. اس لیے کہ وہ اصل کائنات، کسی کو حق نہیں، کسی جزئی کو حق نہیں، کسی جز کو حق نہیں کہ کل کے سائے پر بھی قدم رکھ سکے. تو بات سمجھ میں آ گئی نا. یہ فرق ہے صحابی میں اور